بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، پھر رہتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے مجھے اس وقت موقع دیا کہ میں اپنی بات کو سب تک پہنچا سکوں۔ اللہ اس میں برکت دے اور سب سنتے ہوں گے، اور سب بہت سارے ہزاروں لوگ ہیں جو عمل بھی کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم خود پہ سے گزرتی ہے یا ہو رہی ہوتی ہے یا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ بھی سوچ رہے ہیں، شاید دوسرے کو پتہ نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، بہت اچھی لوگوں کو معلومات ہے، لیکن بعض دفعہ آپ تک وہ معلومات نہیں پہنچتی، آپ تک وہ نالج نہیں آتی۔ تو میں نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سوچا کہ شاید میں یہ بات آپ لوگوں سے شیئر کروں، پیرنٹس سے، خاص طور پر یہ پیرنٹس کے لیے ہی میں خصوصی طور پہ وہ کر رہی ہوں ریکارڈ، کہ جب ہماری بچے اور بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ہمیں چند چیزوں کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے۔ غور طلب ہوتی ہیں وہ باتیں۔ اس میں سے نمبر 1 تو یہ کہ جب بچی کی شادی ہو رہی ہے تو اس کو جس پہ نکاح پہ پیپرز، اسٹیمپ پیپرز اور وہ ہوتے ہیں، اس میں پورا سیشن ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے ہر چیز، کہ لڑکی کے کیا حقوق ہیں آئندہ زندگی میں، یا ابھی کیا ہے، اس کو کہاں سائن کرنا ہے۔ بس ہوتا یہ ہے، نارملی ہمارے یہاں کے مولوی صاحب آتے ہیں، 2 گواہ ہوتے ہیں، 3 گواہ جو بھی ہوتے ہیں، وہ بس سامنے ہوتے ہیں، لڑکی کا قبول ہو جاتا ہے، ادھر سے لڑکا کر لیتا ہے اور سگنیچرز ہو جاتے ہیں، دیٹس آل۔ دعا ہوتی ہے اور بس قرآن شریف کے سائے میں ہم بیٹی کو دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حالانکہ غور طلب بات یہ ہے کہ پہلے پیپرز منگوانے چاہیے ہمیں، جس پہ کہ سگنیچر کرتی ہے ہماری بیٹی، خاص طور پر بیٹیوں کے لیے، اور ان کو باقاعدہ اس چیز کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنے حقوق کو جانیں۔ ہم نہ تو کوئی لائر ہیں، نہ ہمیں ان تمام چیزوں میں پڑھنے کا شوق ہے، لیکن جیسے جیسے حالات دوسرے ہوتے جا رہے ہیں، دنیا ایک دم چینج ہو رہی ہے، تو اس میں ہمیں کم از کم اپنی بچیوں کو، جہاں ہم اتنی تعلیم دے رہے ہیں، جہاں ان کو ہر طرح کا سلیقہ سکھا رہے ہیں، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ان کو ہم اس بات کے لیے بھی قید کریں کہ وہ ان تمام چیزوں کو سمجھیں جو ان کا حق ہے، تاکہ وہ ہونا تو وہی ہوتا ہے جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہماری بچی کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے حق کیا ہیں، تاکہ وہ اس کو کم از کم سمجھ سکے، اور کچھ نہیں تو سمجھ سکے۔ دوسری جو چیز اہم مجھے بہت لگتی ہے، جو میں نے اپنی بچی کے لیے دونوں چیزیں کی، یہ پہلی والی بھی اور سیکنڈ ون یہ کہ بلڈ ٹیسٹ اب تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی ضروری ہو گیا ہے، پہلے نہیں بھی تھا، تو میری یہی کوشش تھی کہ لڑکے کا بلڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے اور لڑکی کا بھی ہونا چاہیے، اس کی رپورٹ لڑکے والے ہماری بیٹی کی دیکھیں یا بیٹے کی دیکھیں، اور لڑکی والے لڑکے کی دیکھیں۔ اس سے کم از کم آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے بچے میں، کہ جس کی وجہ سے آگے جا کے مسئلے پیدا ہوں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، میڈیکلی اب تو اتنا ایڈوانس ہو گیا سب کچھ کہ کوئی مائنڈ بھی نہیں کرتا ان چیزوں کو، لیکن ہم جہاں ہیں وہیں ہیں۔ لیکن ہمیں غور طلب بات یہی ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں کے لیے ان چیزوں کو بہت بہت اہم سمجھنا چاہیے، ان 2 چیزوں کو۔ نمبر 3 یہ کہ ہمیں شادی سے پہلے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حالات و واقعات آپ کے حق میں نہیں ہوتے، ہر وقت آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بچیوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا جائے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں اور ہسبینڈ کے حقوق کیا ہیں، آپ کا جو بیٹی جو ہے اس کو سمجھایا جائے باقاعدہ بٹھا کے۔ ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں اور جو گپ شپ ہو رہی ہے، اس میں بچی کو پتہ چل جاتا ہے یا وہ اپنے ارد گرد دیکھ کے سب سیکھ لیتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہمیں بچیوں کو بٹھا کے باقاعدہ، جو ہماری فیملی میں، اور زیادہ دور نہیں، آپ کی فیملی میں، آپ کے دوست احباب میں جو قریبی رشتے ہیں، جو بہت کامیاب ہیں،
جو بہت کامیاب ہے. میرے بھائی کو میں بہت دعائیں دیتی ہوں. اس نے مجھے یہ بات بتائی تھی شادی سے پہلے کہ مجھے اس نے لیٹر لکھا تھا امریکہ سے، اور اس نے کہا تھا کہ تم بیٹھ کے یہ سوچو اور دیکھو کہ فیملی میں کون سے کپلز کامیاب ہیں اور وہ کیوں کامیاب ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی میں کوئی پرابلم ہے یا سسرال والے اسے تنگ کر رہے ہیں تو اس کے کیا ریزنس ہیں. تھوڑا سا غور کرو. چھوٹی عمر تھی اس وقت، اتنا تو سمجھ میں نہیں تھا، لیکن جب جیسے جیسے سمجھ آتی گئی تو بھائی کو میں دعائیں دیتی گئی اور آج تک دیتی ہوں. اور یہی میں نے اپنی بچی کو سمجھایا، اپنے بچوں کو سمجھاتی ہوں کہ آپ ارد گرد دیکھیں کہ آپ کے جو سکسیسفل کپلز ہیں، جو بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، وہ کس طرح گزارے، ان کے کیا ریزنز ہیں. آپ کے سمجھ نہیں آ رہا تو آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھیں، اپنے بہن بھائیوں سے پوچھیں کہ وہ کیسے کامیاب ہیں. اور جو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ناکام ہے تو یا ناکام ہوئے تو اس کے کیا ریزنز تھے، اس کے ڈیپ میں جانے کی کوشش کریں. نہ صرف ڈیپ میں جائیں بلکہ ہو سکے تو اس کپل سے پوچھ لیں کہ کیا ریزنز تھے، اور پھر اس کے لیے آپ کو ایک اچھی گائیڈ لائن مل جائے گی. نمبر 4 یہ کہ ہمیں اپنی بچیوں کو تھوڑا سا کام کی طرف شروع سے لگانا چاہیے، تاکہ کوکنگ جو ہے، کوکنگ اتنی اہم ہوتا ہے کہ کچن جو ہے وہ آپ کتنے بھی بڑے بڑے آپ اپنے ڈگریاں لے لیں، لیکن آپ کھانے کے بغیر تو نہیں رہ سکتے. تو کم از کم اتنا بچیوں کو سلیقہ ہو کہ وہ اپنے گھر جا کے کچن کو سنبھال سکیں. بعض جو شادیاں میں نے دیکھی ارد گرد اپنے، وہ زیادہ تر یہی پرابلمز ہوتا ہے کہ بس آرڈرز کر دیتے ہیں، کھانا آ جاتا ہے. کب تک؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینے، اس کے بعد تو آپ کو نارمل گھر چلانا ہوتا ہے. تو یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں، اور بھی اس پہ تو آپ جتنا بولیں کم ہے. لیکن میرا خیال میں اگر ہم اور بھی کسی کو کچھ سمجھ میں آتے ہیں پوائنٹس تو وہ مجھے ضرور بتائیں. اور میرے پاس بھی بے حساب اس میں ایک لمبی لسٹ ہے جو ختم نہیں ہوتی، کہ ہم کوشش کر کے کس طرح صبر بچی صبر سیکھے، شکایتیں نہ کرے زیادہ، اپنے میکے میں اپنی ماں کو زیادہ نہ بتائے. ماں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بچی کو، کیونکہ ماں ہی ہوتی ہے جو بچی کو سب کچھ سکھاتی ہے. باپ تو بیچارہ روٹی کماتا ہے اور گھر لاتا ہے اور ہم سب کھاتے ہیں. تو ماں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کو صبر کی تلقین کرے اور غصہ نہ ہو. اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ہمیں اپنی بچیوں کو ضرور سکھانا چاہیے. اور سورہ نساء اور سورہ مریم جو ہے بچیوں کو ضرور اس کے ترجمے کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کے بچے اور بچیوں کے نصیب اچھے کرے.